المدد 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 یا غوث اعظم المدد یا غوث اعظم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے آج واہ کیا بات ہے غوث اعظم کی۔ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا بات ہے ان کی، اتنی کرامات، اتنے کمالات کہ بیان کرتے چلے جائیں عقلیں حیران ہو جاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس نیک بندے کو کیسے کیسے کمالات سے نوازا۔ ہم ایک بڑے خوبصورت قصیدے پر مدنی پھول حاصل کر رہے ہیں جو حضرت جمیل رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا۔ ہر شعر کے پیچھے ایک پس منظر ہے، ایک کرامت یا خوبصورت واقعہ ہے۔ آج ہم 17ویں شعر کو سنیں گے اور اس کے تحت دیکھتے ہیں کس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ وہ شعر یہ ہے: ہوا موقوف فوراً ہی برسنا اہل مجلس پر، جو پایا ابر باران اشارہ غوث اعظم کا، جو پایا ابر باران اشارہ غوث اعظم کا۔ شیخ عدی بن مسافر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز فرماتے تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ اب بارش ہو جائے بیان کے دوران، اجتماع کے دوران، تو حاضرین کھڑے ہونے لگ جاتے ہیں، بعض اوقات منتشر ہونے لگ جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، آپ کا انداز دیکھیں، آپ نے نگاہ مبارکہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ کر کس طرح فرمایا، ہم تو جمع کرتے ہیں اور تو منتشر کر دیتا ہے۔ آئے ہائے، کتنا مان ہے، کتنی اتھارٹی ہے، کتنی محبت ہے رب عز و جل سے اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے اتھارٹی بھی ہے، اور رب کے ساتھ وہ جو کنیکشن ہے، وہ جو محبت کا تعلق ہے کہ ہم تو جمع کرتے ہیں اور تو منتشر کرتا ہے۔ یہ فرمانا تھا کہ مدرسے پر تو پانی برسنا ایک دم موقوف ہو گیا اور ارد گرد برستا رہا۔ سبحان اللہ، مجھے نبی پاک علیہ السلام کی وہ عظیم جو یہ پیارا سا واقعہ ہے میرے آقا علیہ السلام کا، وہ یاد آ گیا۔ کیا خوبصورت معجزہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام جمعے کا خطبہ دے رہے تھے اور ایک اعرابی نے عرض کی تھی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے مویشی بھوکے مر رہے ہیں، پیاسے ہو گئے ہیں، ہمارے پاس پانی نہیں ہے، کھیتیاں سوکھ گئی ہیں، حضور بارش کے لیے دعا کیجئے۔ نبی پاک نے دعا فرمائی۔ بڑا خوبصورت واقعہ ہے، میں مختصراً عرض کرتا ہوں۔ بارش ہونے لگی ہاتھوں ہاتھ، پیارے آقا کی داڑھی مبارک بھی بارش سے تر ہو گئی۔ ایک ہفتہ گزر گیا، کنٹینیو بارش برستی رہی۔ اگلے ہفتے وہی اعرابی یا کوئی اور آئے اور عرض کرتے: یا رسول اللہ بہت پانی ہو گیا، اب تو ہمارے گھر ڈوبنے لگے، دعا کیجئے کہ بارش رک جائے۔ اور پیارے آقا نے ہاتھ اٹھا کر کیا خوبصورت دعا کی تھی: اللہم ولا علینا حوالینا، اے اللہ ہمارے اطراف پر برسے، ہم پر نہ برسے۔ اور حدیث کی کتابوں میں یہ الفاظ ہیں کہ مدینہ منورہ پیالے کی مانند ہو گیا، مدینہ منورہ پر بارش نہ برستی تھی، اطراف میں برستی رہی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے سچے خادم، اور کیا آل رسول ہیں کہ وہ برکتیں آپ کو بھی نصیب ہوئیں۔ سبحان اللہ، نبی پاک کی وہ دعائیں، وہ اشارے اور وہ ہاتھ اٹھا کر بارش کا برسانا۔ امام عشق و محبت کتنا پیارا شعر اس بارے میں لکھتے ہیں: جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل کر دیے، جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل کر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے۔ 18ویں شعر کی طرف چلتے ہیں۔ نیا ہفتہ نیا دن سال نو، جس وقت آتا ہے ہر ایک پہلے بجا لاتا ہے مجرا غوث اعظم کا۔ اب یہاں مجرا جو ہے یہ پرانی اردو میں سلام کو کہا جاتا تھا، کسی کو سلام کرنا، کسی کے یہاں آداب بجا لانا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آفتاب طلوع نہیں کرتا جب تک مجھ پر سلام نہ عرض کر لے۔ نیا دن، نیا ہفتہ، نیا سال جب آتا ہے مجھ پر سلام عرض کرتا ہے اور بیان کرتا ہے جو کچھ واقعات و حادثات اس میں گزرنے والے ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے مدینے کی، سبحان اللہ۔ اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ جو حق چاہے وہ یہ چاہے، جو یہ چاہے وہ حق چاہے، تو مٹ سکتا ہے پھر کس طرح چاہا غوث اعظم کا۔
فقیہوں کے دلوں سے دھو دیا، ان کے سوالوں کو دلوں پر ہے بنی آدم کے قبضہ، غوث اعظم کا دلوں پر ہے بنی آدم کے قبضہ، غوث اعظم کا۔ یہ دو اشعار ہیں اور اس کے تحت بڑے خوبصورت واقعات۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واعظ کی شہرت تو زبردست تھی، اب دور دور سے شائقین جمع ہونے لگے، یہاں تک کہ دوسرے واعظین کے واعظ کی طرف لوگوں نے توجہ ہی چھوڑ دی، غوث پاک کے بیان میں اتنے لوگ آنے لگے۔ تو اکثر جو بیان کرنے والے تھے ان کو بڑا رنج ہوا کہ یہ معاملہ کیسا ہو گیا ہے۔ تو 100 فقہ دانی میں بڑے اعلیٰ اور ذہین تھے، اس بات پر متفق ہوئے کہ ہر قسم کے علوم سے 100 مسئلے نہایت مشکل اور دقیق تجویز کریں، اور ہر شخص ایک ایک مسئلہ حضور سے اس وقت پوچھے جب مجلس واعظ کا قیام اور لوگوں کا ازدحام ہو، رش کے اندر آپ ہوں، اور وہ جواب نہیں دے سکیں گے تو لوگوں کی عقیدت ختم ہو جائے گی۔ یعنی اچھی نیت نہیں تھی ان کی، ٹیسٹنگ۔ آج کل بھی لوگ کچھ کرتے ہیں، کہتے ہیں جناب فلاں شخص سے وہ والا سوال پوچھوں گا، فلاں پیر صاحب سے یہ والی بات پوچھوں گا، اگر ان کو آتی ہوئی تو میں مانوں گا وہ عالم دین ہیں، یہ جناب کرامت دکھائیں گے تو مانوں گا وہ پیر ہیں۔ کبھی بھی بزرگوں کو آزمایا نہیں جاتا، یہ بھی آزمانے آئے تھے۔ اب جناب بہرحال اسی طرح ہوا، اب سب آئے اور 100 فقہا مجلس میں حاضر ہوئے، تو اس وقت حضور کے جو سینہ انور سے ایک بجلی نور کی چمکی، جو کسی کو نظر تو نہیں آئی، مگر جسے خدا نے چاہا اس بجلی نے ان سب فقیہوں کے سینوں پر دورہ کیا۔ جس کے سینے پر وہ بجلی گرتی وہ حیرت زدہ ہو کر تڑپنے لگتا۔ پھر وہ سب فقہا ایک ساتھ چلانے لگے، اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور سب حضور کے قدموں میں آ گئے۔ حضور نے سب کو باری باری اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا، یہ تیرا سوال تھا، اس کا جواب یہ ہے۔ یوں ہی سب کے سوالوں کے جواب، سوال بھی بتائے، جواب بھی بتائے۔ پھر ختم مجلس ہوئی تو ان سے پوچھا کہ اب تمہارا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا، جب ہم مجلس میں بیٹھے جو کچھ ہم کو آتا تھا سب کچھ ہمارے سینوں سے چلا گیا، ایک لفظ ایسا لگتا ہے کبھی پڑھا ہی نہیں تھا، مگر جب حضور نے اپنے سینے سے ہمیں لگایا تو جو علم چلا گیا تھا وہ سارا پلٹ آیا۔ ہمیں اپنے مسئلے بھی یاد نہیں رہے تھے جو ہم نے آپ کے لیے تیار کیے تھے، مگر آپ نے سینے لگا کر سوال بھی خود عطا فرمایا، جواب بھی خود عطا فرمایا۔ کیا بات ہے غوث اعظم کی۔ یہاں ہمیں جو ہے نا ایک بات بڑی سیکھنے والی ہے کہ کبھی بھی بزرگوں کو آزمایا نہیں جاتا، وہ جو اللہ کی عطا سے بہت کچھ جانتے ہوتے ہیں، مگر بعض اوقات ہمارے بارے میں ہمارے اس ٹیسٹ اور ہمارے اس امتحان کی وجہ سے کہیں ہم بزرگوں کے نافرمانوں میں نہ آ جائیں۔ ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ ہے، امام الطریقہ شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے جوانی میں علم کلام کا بڑا شوق تھا، میں نے اس کی کتابیں حفظ کر لی تھی اور میں اس میں خوب ماہر بھی ہو گیا تھا۔ میرے چچا سیدی نجیب الدین عبد القادر سہروردی مجھے منع کرتے تھے اور میں باز نہ آتا تھا۔ ایک روز وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر بارگاہ غوثیت میں حاضر ہوئے کہ حضور یہ عمر حاضر ہے، اور عمر سے کہا کہ اے عمر دیکھو جس شخصیت کے پاس جا رہے ہیں نا وہاں ذرا سنبھل کے رہنا، اللہ تعالیٰ کی برکت سے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے ان کے دل جو ہے نا وہ خبر دے دیتا ہے، پہلے اللہ کی طرف سے خبر آ جاتی ہے ان کو، دیکھو ان کے سامنے با احتیاط رہنا ورنہ دیدار سے برکت نہیں پا سکو گے۔ کہتے جب حاضر بارگاہ ہوئے تو میرے چچا نے غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور یہ میرا بھتیجا علم کلام بڑا پڑھتا ہے، میں اس کو منع کرتا ہوں پھر بھی باز نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا اے عمر تم نے علم کلام میں کون سی کتاب حفظ کی ہے؟ میں نے عرض کی فلاں فلاں کتابیں حفظ کی ہیں، فلاں فلاں کتابیں یاد کر لی ہیں۔ غوث پاک نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر پھیرا، کہتے خدا کی قسم وہ ہاتھ ہٹنے نہ پایا تھا، میں وہ تمام کتابیں بھول گیا، یعنی بالکل ڈیلیٹ ہو گئی، کچھ بھی یاد نہ رہا۔ اور پھر غوث پاک نے اب جب اپنا ہاتھ لگایا تو میرا سینہ علم لدنی سے بھر گیا، اللہ اللہ، اور میں حضور کے پاس سے حکمت الہی کا گویا ہو کر اٹھا۔ حضور نے مجھ سے فرمایا اے عمر عراق میں سب سے پچھلے نامور تم ہوگے، یعنی تمہارے بعد عراق بھر میں کوئی اس درجہ شہرت کو نہ پہنچے گا۔ اور آج دیکھیں دنیا حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کیسے گن گاتی ہے، کتنا بڑا انہیں مرتبہ ملا۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، غوث پاک کی کیا شان ہے۔ آج کے سلسلے میں اتنا ہی، اگلی بار جب حاضر ہوں گے کچھ اور اشعار ہوں گے اور ان کے تحت واقعات ہوں گے۔ سلسلہ دیکھتے رہیے جس کا نام ہے واہ کیا بات ہے غوث اعظم کی۔ المدد 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 یا غوث اعظم، المدد یا غوث